السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا آخری باب نمبر 66، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رفعت شان کا بیان، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں چند قرآنی آیات اور کچھ حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ارشاد الہی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے کما حقہ اللہ کی قدر نہیں کی، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 67۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، نمناک مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا، میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر بطور تصدیق ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نمایاں ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور انہوں نے اللہ کی کما حقہ قدر نہیں کی، حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4811، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2786، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، قیامت کے روز اللہ تعالی تمام پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر انگلیوں پر رکھی ہوئی ان تمام مخلوقات کو ہلا ہلا کر کہے گا، میں ہی بادشاہ ہوں اور میں ہی اللہ ہوں۔ صحیح مسلم، حوالہ مذکور۔ اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، پانی اور نمناک مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ صحیح بخاری، حوالہ مذکور۔
اور صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم یطوی الارضین السبع ثم یأخذہن بشمالہ ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ اللہ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں خود کو سرکش اور متکبر سمجھا؟ پھر ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں خود کو سرکش اور متکبر سمجھا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2788۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، السماوات السبع والارضون السبع فی کف الرحمن الا کخردلۃ فی ید احدکم، کہ قیامت کے دن ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ایسے ہوں گی جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔ تفسیر ابن جریر للطبری جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 32۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بسند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعۃ القیت فی ترس قال وقال ابو ذر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما الکرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہری فلات من الارض۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے ساتھ 7 آسمانوں کو یوں نسبت ہے جیسے 7 درہم کسی ڈھال میں رکھے ہوں۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کی کرسی اور اس کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے جیسے لوہے کا چھلا کسی وسیع و عریض میدان میں رکھا ہو۔ تفسیر ابن جریر للطبری حدیث نمبر 4522۔ والاسماء والصفات للبیہقی حدیث نمبر 510۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بین السماء الدنیا والتی تلیہا 500 عام وبین کل سماء وسماء وبین کل سماء وسماء 500 عام وبین السماء السابعة والکرسی 500 عام وبین الکرسی والماء 500 عام والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش لا يخفى علیہ شیء من اعمالکم، اخرجہ الدارمی فی الرد علی الجہمیہ حدیث نمبر 26، وابن خزیمہ فی کتاب التوحید حدیث نمبر 594، والطبرانی فی المعجم الکبیر حدیث نمبر 8987، کہ آسمان دنیا سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔
اسی طرح ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان، کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ یاد رکھو، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ دارمی کی روایت ہے، حدیث نمبر 26، اور ابن خزیمہ میں بھی ہے حدیث نمبر 594، اور معجم الکبیر للطبرانی میں بھی ہے حدیث نمبر 8987۔ اس روایت کو ابن مہدی حماد بن سلمہ اور عاصم سے اور زر سے اور وہ عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح اسے مسعودی عاصم سے اور ابو وائل سے اور وہ عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ساتویں آسمان اور عرش الہی کے درمیان ایک سمندر ہے، اس کے نیچے اور اوپر والے حصے کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، یعنی 500 سال کی مسافت۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے۔ بنی آدم کے اعمال میں سے کوئی بھی عمل اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ دعوت توحید اور سنت کے امام حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب کو اس اہم اور عظیم باب پر ختم اور مکمل کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ کو صحیح معنوں میں سمجھ اور جان لیتا ہے، وہ رب العزت کے یہاں انتہائی عجز و انکسار اور خضوع و تذلل کا اظہار کرتا ہے۔ اس باب کے آغاز میں مذکورہ آیت مبارکہ میں اسی بات کو یوں بیان کیا گیا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعظیم نہیں کی، اگر کرتے تو کبھی اسے چھوڑ کر غیروں کی پرستش نہ کرتے۔ آپ ذرا اللہ رب العزت کی صفات میں غور و تدبر کریں کہ وہ کس قدر غلب و قدرت رکھنے والا، حکیم و دانا، صفات جلال سے متصف اور عرش پر مستوی ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات میں اس کی فرما روائی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی بے بہا نعمتوں اور خصوصی رحمت سے نوازتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے مصائب و آلام ٹال دیتا ہے۔ انعام و فضل کا مولا و والی وہی ہے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آسمانوں میں بھی اسی کی قدرت کاملہ کار فرما ہے، اور فرشتے بھی اسی کی بندگی میں مصروف، اسی کی طرف جھکتے اور متوجہ ہوتے ہیں۔ اے انسان، ذرا سوچ تو صحیح کہ اس قدر جلیل اور عظیم الشان بادشاہ حقیقی تجھ حقیر اور وضیع سے مخاطب ہو کر تجھے اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے۔ اگر تجھے کچھ شعور ہو تو تیرا شرف اسی میں ہے۔ وہ تجھے اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دے رہا ہے۔ اگر تجھے کچھ سمجھ ہو تو اس میں تیری ہی عزت ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچان لے
اور تجھے اس کی صفات عالیہ کا علم ہو جائے اور اس کی ذات و صفات کے علو کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے روبرو عاجزی اور انکسار کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے بے قرار اور اس کی محبوب چیزوں کے ذریعے سے اس کے تقرب کے لیے بے چین ہوگا۔ تو اس کے کلام کی تلاوت کرے گا تو تجھے یوں محسوس ہوگا جیسے اس سے مخاطب ہے۔ وہ تجھے حکم بھی کر رہا ہے اور کچھ چیزوں سے منع بھی کر رہا ہے۔ تب تیرے دل میں اس عالی قدر ذات کی توقیر اور تعظیم کچھ اور ہی ہوگی، لہذا دل میں ایمان اور رب العزت کی تعظیم راسخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ارض و سما میں موجود اس کی قدرت کے عجائب میں غور و فکر کرے، کیونکہ یہ اس کا حکم ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس باب سے ہمیں چند مسائل اور فوائد حاصل ہوئے۔ نمبر 1، اس باب سے آیت کریمہ سورہ زمر آیت نمبر 67 والارض جمیعا قبضتہ کی تفسیر خوب واضح ہوئی۔ نمبر 2، گزشتہ بحث سے ثابت ہوا کہ تورات میں بہت سی صحیح باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک موجود و محفوظ تھیں۔ یہود نے نہ تو ان کا انکار کیا اور نہ ان کی کوئی تعویل کی۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہودی عالم نے ان باتوں کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور قرآن مجید نے بھی اس کی تائید فرمائی۔ نمبر 4، آپ کا مسکرانہ اس یہودی عالم کی ان عظیم عالمانہ باتوں کی بنا پر تھا۔ نمبر 5، اس باب میں مذکور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 ہاتھوں کی تصریح ہے کہ قیامت کے دن تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں اور زمینیں اس کے دوسرے ہاتھ میں ہوں گی۔ نمبر 6، بلکہ صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے ہاتھ کو بایاں ہاتھ کہنے کی صراحت بھی ہے۔ نمبر 7، اللہ اس وقت انتہائی جلال کے ساتھ بڑے بڑے سرکش اور متکبرین کو پکارے گا۔ نمبر 8، اور سارے آسمان اور زمینیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یوں ہوں گی جیسے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں کی نسبت بہت بڑی ہے۔ نمبر 10، اور کرسی کی نسبت اللہ تعالیٰ کا عرش بہت ہی بڑا ہے۔ نمبر 11، نیز اللہ تعالیٰ کا عرش، کرسی اور پانی سب علیحدہ چیزیں ہیں۔ نمبر 12، وہ 2 آسمانوں کا درمیانے ہر 2 آسمانوں کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ نمبر 13، 7ویں آسمان اور کرسی کے مابین بھی یہی مسافت ہے۔ نمبر 14، کرسی اور پانی کے درمیان بھی اسی قدر فاصلہ ہے۔ نمبر 15، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے۔ اور 16ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ نمبر 17، نیز زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح سے یہ 18ویں بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اور 19ویں بات یا 19واں فائدہ اس باب سے ہمیں یہ ہوا کہ وہ آسمانوں کے اوپر والے سمندر کی تہ اور سطح کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔